السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی پیاری کہانی جو کہ آپ کو سن کر یقین کریں بہت ہی مزہ آئے گا، کیونکہ کبھی کبھی ہماری انا ہمیں وہاں تک لے جاتی ہے کہ شاید ہماری زندگی ہی بدل دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہی انا ہمارے آڑے آ کر ہمارے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور ہمارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک یہ ایسی کہانی ہے جسے آپ پورا سنیں گے تو آپ کو یقیناً مزہ آئے گا۔ کہانی کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور سنیں، آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ میں بچپن سے سنتی آ رہی تھی کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ سبھی مجھے کہتے تھے کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ ہوش سنبھالا تو آئینے نے بھی مجھے اتنا ہی خوبصورت بتایا، لہٰذا میں خود کو دوسری لڑکیوں سے بدتر سمجھنے لگی۔ تھوڑا احساس سے برتری مجھ میں زیادہ آ گیا تھا اور اسی برتری کی وجہ سے میں اپنی گردن کو ذرا اونچا رکھتی تھی اور کم شکل والوں کو تو میں نیچی نظروں سے بھی نہیں دیکھتی تھی۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ یہی میرا مزاج بن گیا، اپنے بارے میں سوچنا، خود کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کمتر جاننا۔ اپنوں میں رہتی تھی، ماں باپ بہن بھائی کا پیار ملتا، قریبی رشتہ داروں میں جاتی تو سب بہن بھائیوں سے زیادہ مجھے اہمیت ملتی تھی، کیونکہ میں تھی بھی بہت خوبصورت۔ چچا کہتے تھے کہ میں ہی نور کو اپنی بہو بناؤں گا، اور پھوپھو کہتی تھی کہ نور کو میں لے کر جاؤں گی۔ اب خالہ ممانے کا بھی یہی ارمان تھا۔ ان باتوں نے مجھے اور زیادہ خود پسند بنا دیا تھا اور میں دل ہی دل میں بہت اتراتی تھی۔ میں بس اپنے آپ میں گم رہنے لگی۔ چچا جان کے 2 بیٹے تھے، عمار اور قیس۔ عمار خوش شکل تھا اور تعلیم میں بھی نمایاں پوزیشن لیتا تھا۔ FSC میں نمایاں پوزیشن لی تو میڈیکل میں اس کو داخلہ مل گیا۔ اب قیس معمولی صورت کے ساتھ ساتھ ذہین بھی بہت کم تھا۔ وہ تعلیم میں پیچھے رہ گیا اور اس نے صرف میٹرک ہی کیا اور پھر اس کے بعد اس نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا۔ اب چچا جان اور امی ابو کا خیال تھا کہ وہ میری شادی عمار سے کریں گے۔ ان کی پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار کیا۔ مجھے بھی عمار دل سے پسند تھے۔ میں خوش تھی کہ میری شادی میرے من پسند کزن سے ہوگی، لیکن انا پرست ہونے کے سبب جب عمار آتے تو میں ان سے بات نہیں کرتی تھی، اپنا ذرا موڈ بنا کر رکھتی تھی۔ ان پر یہی ظاہر کرتی تھی جیسے مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہ ہو اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے میرے رویے کا غلط مطلب لیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید میں انہیں پسند نہیں کرتی ہوں، لیکن میری بیوقوفی یہ تھی کہ میں ان کے سامنے قیس کو زیادہ اہمیت دیتی تھی اور اس کے ساتھ بہت ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی اور ان کے ساتھ میں ان کو چڑھانے کے لیے اس طرح کرتی تھی۔ تبھی عمار کو غلط فہمی ہو گئی کہ میں شاید قیس کو پسند کرتی ہوں اور ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ قیس کو میں پسند نہیں کرتی تھی۔ میں تو یہ سب جان بوجھ کر کرتی تھی کہ عمار کو میری اہمیت کا احساس رہے، جبکہ وہ میرا اس طرح کا رویہ پا کر نا امیدی کا شکار ہونے لگے۔ عمار نے ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر لی تو گھر میں شادی کی بات چیت چلنے لگی۔ میرے من میں بھی لڈو پھوٹنے لگے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن جو ہی عمار کو دیکھتی منہ دوسری طرف پھیر لیتی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھر آتے تھے۔ تب میں نے اپنے منگیتر کی پریشانی سے لطف اندوز ہونے لگی۔ اب سوچتی تھی کہ شادی کے بعد میں انہیں بتایا کروں گی کہ میں تو آپ کو ستانے کے لیے یہ سب کچھ کیا کرتی تھی، جبھی دل و جان سے آپ کو چاہتی تھی۔ جس شام شادی کی تاریخ کے لیے بزرگوں نے آپس میں مشورہ کرنا چاہا، اسی صبح عمار میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ آج تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے جواب دیا، ایسی کیا ضروری بات ہے، پھر کر لینا۔ کہا، نہیں، آج ہی کرنی ہے، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تم کو پچھتانا پڑے۔ میں نے اپنے منگیتر کی الجھن کو سنجیدگی سے نہ لیا اور کہنے لگی کہ اچھا، پھر بات کر لیں گے، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، امی کے ساتھ بازار جانا ہے۔ میں شادی کے مسئلے پر بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آج شام ہمارے بزرگ ہماری شادی کی تاریخ رکھ رہے ہیں۔ عمار نے کہا، اس لیے میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بزرگوں کا معاملہ ہے، وہ جانے، ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، میں تمہاری مرضی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی، جو کہہ دیا ہے کہ میرے پاس ایسے فالتو باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے بازار جانا ہے، میں نے کہا تو ان کا منہ اتر گیا۔
وہ افسردہ ہو کر چلے گئے اور میں دل ہی دل میں مسکرائی کہ میں نے ان کو خوب تنگ کیا ہے کہ یہ بھی یاد کیا کریں گے، شادی کی تاریخ طے ہونے والی دن ہی کیسا ستایا میں نے ان کو۔ میں اب یقین جانے کہ میرے دل میں تھا کہ ہماری شادی کی تاریخ رکھی جا رہی ہے، اب ہمیں ایک ہونے سے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ سب تیاریاں مکمل تھیں، بزرگ بھی راضی تھے، اس رشتے پر سارا گھر ہی راضی تھا اور خوش و خرم تھا۔ کاش مجھے بھی خبر ہوتی کہ میرا یہ مذاق کس قدر مجھے مہنگا پڑے گا۔ انہوں نے اپنے والدین سے جا کر کہا کہ وہ ہرگز مجھ سے شادی نہیں کریں گے، اگر مجھے مجبور کیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ماں باپ نے پوچھا کہ برسوں کی منگنی ہے، تم نے تو پہلے کبھی انکار نہیں کیا تھا، آج شام تاریخ رکھی جانی ہے تو تم منع کر رہے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ میڈیکل کالج میں ایک لڑکی پڑھتی تھی، مجھے اپنی اس کلاس فیلو سے شادی کرنی ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے اور ہم دونوں ایک ہی شعبے میں ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے میری بات نہ مانی اور نمانہ کے ساتھ میری شادی کی تاریخ رکھ دی تو میں عین وقت پر وہاں سے چلا جاؤں گا اور گھر چھوڑ دوں گا۔ غرض عمار نے اپنا غصہ اس طرح نکالا کہ چچا اور چچی گھبرا گئے اور انہوں نے میرے والد کو عمار کے اس فیصلے سے آگاہ کیا۔ اب والد صاحب بھی بہت پریشان ہو گئے کہ عمار کو عین وقت پر کیا ہو گیا ہے، جبکہ وہ اس رشتے پر خوش تھے۔ اس شام بزرگوں نے شادی کی تاریخ رکھنے کا ارادہ بدل دیا۔ اب چچا نے کہا کہ پہلے عمار کو سمجھانا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی مرضی کے بنا تاریخ رکھ لیں اور وہ واقعی بارات والے دن وہاں سے بھاگ جائے۔ کسی نے مجھے نہ بتایا کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ والدہ نے بتایا کہ تمہارے چچا لوگوں نے تیاری ابھی پوری نہیں کی، ان کی تیاری ادھوری ہے، اس لیے کچھ دنوں کی انہوں نے ہم سے مہلت لی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید مجھے اصل بات معلوم ہونے سے مجھے صدمہ ہوگا، اس صدمے سے بچانے کے لیے مجھ سے انہوں نے بات چھپا لی تھی۔ چچا چچی نے بیٹے کو سمجھایا، وہ نہ مانا تو کہا کہ اچھا بھائی، وہ لڑکی دکھاؤ جسے تم نے شادی کے لیے پسند کیا ہے۔ پھپھو کی بیٹی سلمیٰ بد شکل اور کالی کلوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت چھوٹے سے قد کی تھی اور موٹی لڑکی بھی تھی۔ خدا جانے کیا سوچ کر عمار نے اپنی کلاس فیلو کے بجائے سلمیٰ کا نام لے دیا، جس پر سبھی کی انگلیاں منہ میں چلی گئیں۔ لیکن جب پھپھو نے سنا تو ان کی تو باتیں ہی کھل گئیں، دوڑی آئیں، والد اور چچا سے منت کرنے لگیں کہ عمار اگر سلمیٰ سے شادی کر لے تو کیا ہی کہنا، تو آپ لوگ مان جائیے نا، سلمیٰ کم شکل ہے تو کیا ہے، آپ لوگوں کا خون ہے، بہن کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لیں گے تو عمر بھر آپ کو دعائیں ہی دوں گی، جب لڑکا راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ سلمیٰ والد اور چچا کی سگی بھانجی تھی، عادت کی اچھی تھی، بس انہوں نے عمار کی مرضی جان کر اس کی شادی سلمیٰ سے کر دی اور میں منہ دیکھتی رہ گئی۔ ایک بدصورت لڑکی کو جب عمار نے مجھ پر ترجیح دی تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر بہت زور سے تمانچہ مارا ہو اور میری خوبصورتی کی توہین کر دی ہو۔ مجھ پر سلمیٰ کو برتری دینے کا مطلب مجھے جلا کر راکھ کر دینا تھا، میری حسین صورت کا مذاق اڑانا تھا، میرے غرور کو خاک میں ملانا تھا۔ بہرحال میری منگیتر نے مجھے دھتکار کر اپنی بدصورت پھوپھی زاد کو شریک حیات چن لیا۔ جس روز ان کی شادی تھی میں انا پرست دوسروں کے سامنے ہنستی کھلکھلاتی پھر رہی تھی جیسے مجھے کوئی پرواہ نہ ہو، لیکن میرا دل اندر سے لہو لہان تھا، خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر کسی پر اپنے غم کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے توہین محسوس ہوتی تھی، لگتا تھا عمار نے جو مجھ سے بدلہ لیا ہے، جو تیر مارا ہے وہ نشانے پر لگا ہے۔ سبھی حیران تھے کہ عمار نے اچانک یہ کیسا فیصلہ کیا ہے، شاید پھوپھی نے کوئی جادو کر دیا ہے، یہ تو صرف میں جانتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، محض مجھے جلانے کے لیے، میرا غرور توڑنے کے لیے، میرے ہوش اڑانے کے لیے، اور میں عمر بھر روتی اب سسکتی رہ جاؤں گی۔ ایک دن اچانک اس کا میرا سامنا ہوا، اس نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا، غرور کی پتلی ابھی یہ کم ہے،
جی تو چاہتا ہے کہ اتنا جلاؤں کہ جل کر تم راکھ ہو جاؤ۔ اس کی شادی سلمیٰ سے ہو گئی۔ وہ خود بھی اس انتخاب پر خوش نہ تھا، مگر انسان بعض اوقات انتقام کے جذبے میں ڈوب کر بہت غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد ضرور وہ پچھتاتا ہوگا، مگر وہ بھی کم انا پرست نہ تھا۔ اس نے کسی پر یہ ظاہر ہی نہ ہونے دیا کہ وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ سلمیٰ کو بھی ایسا کوئی احساس نہ ہونے دیا۔ اس کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا اور اس کو محسوس ہی نہ ہوا کہ کسی کو جلانے کے لیے اور کسی کا حسن اور اس کی انا کو ختم کرنے کے لیے اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ ابھی میرے آنسو بھی خشک نہ ہوئے تھے کہ چچا چچی نے امی ابو سے ایک بار پھر گٹھ جوڑ کر لیا۔ چچی نے کہا، یہ میری بہو بننے والی تھی، میری ہی بنے گی۔ چچا نے بھی والد کی منت کی۔ عمار نے اپنی سی کر لی ہے، اپنی منمانی کر لی ہے، لیکن قیس ابھی بھی ہمارا بیٹا ہے۔ نعمانہ کا رشتہ ہمارے قیس کے لیے دے دیں، ہم نعمانہ بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے، اور اب ہم اس فیصلے پر نہیں ٹلیں گے۔ قیس جس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، اس نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ کر ایک اپنا جنرل اسٹور کھول لیا تھا جو بہت ہی اچھا چل رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ گھر کا لڑکا تھا، اس میں کیا کمی تھی۔ تھوڑے سے انکار کے بعد میرے والدین نے قیس کو داماد بنانا قبول کر لیا۔ میں ہرگز قیس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عمار کے گھر میں اس کے بھابھی بن کر جانا، عمر بھر اس کے سامنے رہ کر ہرگز جلنا نہ چاہتی تھی، مگر اس نے تو مجھے جلا کر راکھ کرنا تھا۔ لہٰذا عمار نے بھی اس رشتے کی بھرپور حمایت کی اور میری شادی بزرگوں نے قیس کے ساتھ کروا دی۔ میں لڑکی تھی، کچھ نہ کر سکی۔ سبھی رشتہ دار حیران تھے کہ عمار نے اتنی خوبصورت منگیتر کو چھوڑ کر، اس کو ٹھکرا کر ایک بدصورت لڑکی کو کیسے پسند کر لیا، اور اب ایک ڈاکٹر کی بجائے نعمانہ ایک دکاندار کی بیوی بننے جا رہی ہے۔ لوگوں کی باتیں سن کر میں سوچتی تھی کہ جو ہوا میری اپنی نادانی اور غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب مجھے اپنے گھر میں دلہن بنا دیکھا تو عمار گھر سے چلا گیا، خود کو باہر کے کاموں میں مصروف رکھا۔ ہفتہ بھر وہ گھر میں نہیں آیا۔ رات گئی آتا جب سب اپنے کمروں میں سونے جا چکے ہوتے تھے۔ اس ضدی انسان نے انتقام لینے کے بعد شاید اپنا بھی سکھ چین کھو دیا تھا۔ وہ جلد ہی علیحدہ گھر میں شفٹ ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے بہانے بیرون ملک چلا گیا۔ سلمیٰ 1 سال سسرال میں رہی، پھر پھوپھو اسے اپنے گھر لے گئیں۔ کوئی اولاد بھی نہ ہوئی۔ وہ عمار کے انتظار میں گھل گھل کر زندگی گزارنے لگی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، یہاں تک کہ 10 برس گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچے عنایت کیے۔ میں انہیں پا کر پچھلی تمام باتیں بھول چکی تھی، اپنی زندگی میں گم ہو گئی تھی۔ قیس تھا تو عمار کا بھائی، لیکن وہ بہت اچھا انسان تھا اور بہت اچھا شوہر بھی ثابت ہوا۔ ان میں کوئی ایسی کمی نہیں تھی سوائے تعلیم کے کہ وہ کم تعلیم یافتہ تھے، مگر ماشاءاللہ خاندان میں عزت تھی، روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ بنگلہ بنوایا، گاڑیاں، نوکر، میرے پاس سبھی کچھ تھا، اولاد کی نعمت بھی تھی، کسی شے کی کمی نہیں تھی۔ سوچتی ہوں جو میرے رب نے کیا میرے حق میں اچھا کیا، مگر سلمیٰ بیچاری کو نہ جانے کس جرم کی سزا ملی۔ وہ غریب آج بھی اپنے شوہر کے انتظار میں سلگ رہی ہے۔ سلمیٰ کو عمار سے اتنی محبت ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی طلاق کا نام بھی لے لے تو وہ لڑ پڑتی ہے، کہتی ہے عمر بھر انتظار کروں گی، دیکھ لینا وہ ضرور ایک روز پلٹ کر آئیں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے کہ سلمیٰ کی دعا قبول ہو اور عمار اس کے پاس لوٹ کر آئیں یا اسے اپنے پاس بلوا لیں۔ سلمیٰ کی وفا اور صبر رائے گا نہیں جائے گا۔ سنا ہے عمار نے امریکہ میں شادی کر لی تھی، زیادہ کا حال معلوم نہیں، کیونکہ اس بے مروت اور بے وفا انسان نے تو اپنے والدین تک سے رابطہ ختم کر لیا تھا۔ ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کا کیا فائدہ؟
جو انسان اپنے والدین کی محبت اور احسانات کو بھی بھول جائے، فراموش کر دے۔ سچ کہتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ سے وفا نہ کی اس سے کسی کو وفا کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ لیکن میں آخر میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ کبھی کبھی ہم خود فیصلہ نہیں کرتے، قدرت ہم سے فیصلے کروا دیتی ہے۔ اگر عمار کا میرے سے رشتہ ہو جاتا تو شاید آج سلمیٰ کی جگہ میں سلگ رہی ہوتی، میں انتظار کی گھڑیوں میں اپنے آپ کو الجھا کر رکھا ہوتا۔ کبھی کبھی ہم خود ہی گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص ہماری زندگی کے لیے اچھا نہیں ہے، جیسے کہ میں نے کیس کے بارے میں گمان کیا، لیکن وہی میری زندگی کو آگے لے کر چلا اور اس نے مجھے اتنی خوشیاں دیں کہ مجھے پہلے سارے غم بھول گئے۔ اگر آج میں اپنے فیصلے پر ہوتی تو شاید میں بھی سلمیٰ کی زندگی جی رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور ہر اس بیٹی کے لیے دعا ہے جو کہ اپنی مرضی کے آئیڈیل مرد کو ڈھونڈتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ لوگوں کی مرضی کے خلاف بھی اگر ماں باپ کر دیتے ہیں تو کیا پتہ وہ آپ کی زندگی کے لیے کتنا ہی اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور ہر بیٹی کو اپنے گھر میں سکھ دے۔ آمین۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔